السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک، بے خوف اور نڈر انداز میں دیکھیں اور سنیں تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ سبسکرائب کر لیں اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین خبریں اور ویڈیوز آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز یہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل مسلمانوں کے باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھتی رہے، تو پلیز آپ ایسے چینلوں کی مالی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے، بینک کے تھرو یا آن لائن، جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ مدد کریں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر ہفتے 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، گزشتہ رات میں یعنی کل جمعہ کی رات میں 9:30 بجے جو بیان ہوا ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کس طریقے سے رول ادا کیا تھا، مگر آج ملک کے کچھ غدار مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قربانیوں اور مسلمانوں کے مجاہدین کے نام ہسٹری سے، نصاب سے، سیلیبس سے مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس پر رات میں بہت زبردست بیان ہوا اور جو لوگ لائیو نہیں دیکھ پائے ہیں وہ بیان اپلوڈ ہو چکا ہے گزشتہ کل رات میں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ ناظرین، وائرل نیوز لائیو نے جس طریقے سے 1 ملین سبسکرائبر بہت کم پیریڈ میں پورے کر لیے ہے اور بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ جو وائرل نیوز کام کر رہا ہے اور بول رہا ہے، خبریں اٹھا رہا ہے، چاٹوکار اور دلال میڈیا کے بالکل خلاف چل رہا ہے اور بے باکی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسی کو لے کر پوری دنیا سے مبارکبادیاں مل رہی ہے۔ لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جناب ابو عاصم اعظمی صاحب، میرا جو سیاست کا سفر ہے ابو عاصم اعظمی کے ساتھ ہی شروع ہوا، 5 سال تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا، پھر جو سیاست میں جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر مجھے سائیڈ میں ہٹنا پڑا، کیونکہ نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ اوپر والوں کو امجنے نہیں دیتے ہیں، تو نیچے والے جو گندے تھے ان کی وجہ سے آخر میں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن ابو عاصم اعظمی کے ساتھ میرا ساتھ ابھی بھی برقرار ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ اور ابو عاصم اعظمی صاحب نے وائرل نیوز لائیو کے تعلق سے اور ہمارے تعلق سے کیا کہا، 1 منٹ کی 50 سیکنڈ کی ایک کلپ ہے، ضرور سنیے۔ میں وائرل نیوز ٹیوب چینل کی اس چھوٹے سے مدت میں کامیابی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وائرل نیوز جس طرح سے آج ارنب گوسوامی، سدھیر چودھری، امیش دیوگن جو تلوے چاٹ رہے ہیں پردھان منتری کے، جو بی جے پی کے تلوے چاٹ کر کے آج کام کر رہے ہیں اور غلط نیوز کو پیش کر کے چمچا گیری کر رہے ہیں، یہ امید کرتا ہوں کہ وائرل نیوز ٹیوب چینل کبھی یہ کام نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بکے گا نہیں، بلکہ سماج کی سچائی کو پیش کر کے لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، اس وقت انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں سب سے پہلی اور بڑی خبر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک خبر، بڑی افسوسناک خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE اور اسرائیل، ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ 3 ہفتوں کے اندر واشنگٹن میں سگنیچر ہو جائیں گے اس ایگریمنٹ پر۔ فلسطینی قیادت نے معاہدہ مسترد کر دیا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک آتنکوادی ہے اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم اس نے ڈھایا ہے فلسطین میں، بیت المقدس جیسی مقدس سرزمین پر۔ تو اب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، جس کو لے کر اب پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں یوں سمجھیے کہ UAE کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم مغربی کنارے کا انضمام مؤخر کرنے پر تیار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت رجب طیب اردوغان، ترکی کے صدر کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ ترکی کے صدر نے اور ایران نے بھی اور ترکی نے بھی، دونوں نے بھی متحدہ عرب
امارات کے خلاف بولتے ہوئے یہ کہا کہ تاریخ ہسٹری متحدہ عرب امارات کے منافقانہ رویے کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات ختم کرنے پر بھی طیب اردوغان اب غور کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، متحدہ عرب امارات پر امریکہ کی جانب سے امریکہ نے جو اعلان کیا تھا امن معاہدہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات، تو اس پر باقاعدہ متحدہ عرب امارات نے سمجھوتا کیا، معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ کا پیش کردہ امن معاہدہ اس پر عرب امارات نے اپنا موقف ظاہر کیا اور سپورٹ اور حمایت کیا، ایگریمنٹ کیا، جس کو لے کر اب پورے عالم اسلام میں UAE کے خلاف بالکل نفرتوں کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ افغان حکام کی جانب سے جس طریقے سے طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ گونج رہا تھا، تو اب افغان حکام کی جانب سے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کی شروعات آغاز ہو چکا ہے۔ افغانستان میں حکام نے جمعے کے روز یہ اعلان کیا کہ تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے 400 قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بتا دوں کہ یہ فریقین کے بیچ امن مذاکرات کے آغاز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ افغان قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے بتایا کہ 80 کے قریب قیدیوں کے ایک گروپ کو جمعرات کے روز رہا کیا گیا۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اس عمل سے پہلے براہ راست بات چیت اور قومی سطح پر مستقل فائر بندی کی کوششیں تیز کی جا سکیں گی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کابل تقریباً 5000 طالبان کو رہا کر چکا ہے، تاہم افغان حکام نے ان میں شامل آخری 400 قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے افغان صدر اشرف غنی نے واشنگٹن میں امریکی آئیڈیالوجی سینٹر کی جانب سے منعقد کی گئی ایک ویڈیو کانفرنس میں خبردار کیا تھا کہ متعدد سخت جام مجرموں اور منشیات کے اسمگلروں کی رہائی غالباً ہمارے امریکہ اور دنیا کے لیے خطرہ ہے، لیکن خیر اب ان 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ موزمبیق جو افریقی ملک ہے، موزمبیق افریقہ کے اس ملک موزمبیق کی ایک اہم بندرگاہ پر داعش نے قبضہ کر لیا، جبکہ خبریں ایسی بھی ہے کہ لڑائی میں تقریباً 55 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 90 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق موزمبیق کے فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ داعش نے قدرتی گیس سے مالا مال موکمیو بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ موزمبیق کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ داعش نے اس بندرگاہ پر حملے میں RPG-7 کا استعمال کیا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ رپورٹ کے مطابق موزمبیق کے سیال کووڈ گیس کی تنصیبات والے علاقے جزیرہ نما ایفونگی سے 80 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے اور اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ وہیں پر داعش کے تعلق سے ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ حماس، داعش اور القاعدہ کا جو مالیاتی نیٹ ورک ہے اس پر امریکہ نے یوں سمجھے کہ پکڑ کر لی اور بھاری رقم ضبط کرنے کا دعویٰ امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بیروت دھماکوں کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے سائنس و ثقافت یونیسکو نے جمعرات کے روز یہ وارننگ دی کہ اگست کے اوائل میں بیروت میں ہوئے دھماکے سے عالمی تاریخی ورثے میں شامل 640 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے 60 عمارتوں کے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ وہیں پر بیروت کو لے کر یہ بھی خبر آئی ہے کہ لبنانی پارلیمنٹ نے، جو لبنان کی پارلیمنٹ ہے، اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور فوج کو وسیع اختیارات دے دیے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جمعرات کو پارلیمنٹ نے بیروت میں ہونے والے قیامت خیز دھماکوں کے بعد ملک میں پھوٹنے والے مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات میں ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ یعنی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور فوج کے لیے وسیع انتظامی اختیارات کی منظوری دے دی ہے۔ بیروت دھماکے کے بعد لبنان کی کابینہ نے ملک میں 2 ہفتے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی تھی، جبکہ پارلیمنٹ نے اس میں 8 روز کی اور توسیع کر کے اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد فوج تقریر، تحریر، اجتماع اور سیکیورٹی سے متعلق شبہات کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کرنے کی مجاز ہوگی۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ وینزویلا
ईंधन लेकर जाने वाले 4 ईरानी बहरी जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी जिम्मेदारान के हवाले से ये बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने पहली मर्तबा 4 ईरानी बहरी जहाज़ों को जब्त कर लिया जो वेनेजुएला के लिए ईंधन लेकर जा रहे थे। इन जहाज़ों को पाबंदी की खिलाफ वर्जी के सबब पकड़ा गया ताकि तेहरान पर इंतहाई दबाव की मुहिम को भरपूर बनाया जा सके। जिम्मेदारान के मुताबिक इन 4 जहाज़ों के नाम भी बताए गए हैं जिन्हें गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान पकड़ा गया। अब इन तमाम जहाज़ों को अमेरिका के शहर ह्यूस्टन रवाना कर दिया गया जहां व्हाइट हाउस के जिम्मेदारान उनके पहुंचने के मुंतजिर हैं। इससे पहले गुज़िश्ता माह अमेरिकी विफाकी अदालत में दावा दायर किया गया था कि वेनेजुएला की जानिब गामजन ईरान का ईंधन ले जाने वाले 4 बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया जाए। खैर नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जो इस मामले को लेकर शिद्दत, दुश्मनियां, नफरतें बढ़ रही है, अब लगता है कि मज़ीद नफरतों में शिद्दत आ जाएगी।